نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ منشیات کے تحقیقی اداروں کی رپورٹ کے مطابق دنیا میں کل سگریٹ پینے والے افراد کی تعداد 115 بلین ہے۔ ان میں مسلمانوں کی تعداد 400 ملین کے لگ بھگ ہے۔ سگریٹ بنانے والی سب سے بڑی کمپنی فلپ مارس کی ہے۔ مسلمان روزانہ سگریٹ پھونک کر تقریباً $800 ملین فلپ مارس کی جھولی میں ڈالتے ہیں۔ پاکستان بھر میں ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق گزشتہ سال 60 لاکھ سے زائد افراد منشیات کا زہر اپنی رگوں میں گھول رہے ہیں، جبکہ 1997 میں ان کی تعداد 22 سے 28 لاکھ تھی۔ یہ تعداد چند سالوں میں کس خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے۔ دیہات کے 22% جبکہ شہری آبادی میں 38% نشہ کیے جاتا ہے۔ ان نشیوں میں سے 1 لاکھ میں 1000 افراد سرنج کے ذریعے نشے کے عادی ہیں اور 80% افراد مشترکہ سرنج استعمال کرتے ہیں، جس سے بعد ازاں مہلک ترین بیماریاں ایڈز، کینسر وغیرہ جنم لیتی ہیں۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ان میں زیادہ تر 14 سے 18 سال کے نوجوان ہیں، حالانکہ عمر کا یہی وہ حساس حصہ ہوتا ہے جس میں نوجوان دوراہے اور چوراہے پر پریشان کھڑے کسی ایک سمت مڑنا چاہتے ہیں۔ وہ راہ راست پر بھی آ سکتے ہیں اور اس سے یو ٹرن بھی لے سکتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نشہ آور اور سکون آور گولیاں استعمال کرنے والے افراد کی تعداد 9 لاکھ کے قریب ہے۔ اس کا گراف بتدریج بڑھ رہا ہے۔ ان گولیوں کا استعمال چھوٹے اور بڑے، مرد اور عورتیں، جوان اور بوڑھے سب ہی کرتے ہیں۔ ہر سال 45,000 افراد صرف نشہ آور جیلی ادویے کا شکار ہو رہے ہیں۔ 60,000 افراد رگوں میں انجیکشن لگا کر نشہ کرتے ہیں۔ 50,000 افراد ہیروئن افیون کے عادی ہیں۔ پوری رات انٹرنیٹ پر جدید معلومات کے حصول کی آڑ میں چیٹنگ کرنے والے لڑکے اور لڑکیاں اپنی صحت اور ذہن کا کباڑہ کر دیتے ہیں اور پھر نشے کا یہ عشق ان کی حالت بری کر دیتا ہے، تو پھر یہ بھی نشہ آور ادویے کا سہارا لیتے ہیں۔ اس کے بعد جب ان میں یہ عادت پختہ ہو جاتی ہے تو یہ قوم کے ہونہار اور مستقبل کی امیدوں کے چراغ صحت مند اور طاقتور نوجوان نہ گھر کے رہتے ہیں نہ گھاٹ کے۔ دوسری طرف حالت یہ ہے کہ راتوں رات دولت کمانے کے چکر میں جیلی ادویات بنانے والی کمپنیاں پاؤڈر سے لے کر شیشہ تک نامعلوم کون سے ذائقے ایجاد کر کے نوجوانوں کو تباہی کے گھاٹ اتار رہی ہیں۔ یہی منشیات فروش مافیا بعض معصوم بچوں کو نشے کی لت مبتلا کر کے ان کو گھناؤنے مقاصد کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ دیسی نکلی شراب کی بوتل 100 روپے میں ملتی ہے۔ اس سے نشہ کرنے والے بعض ازاں ہیپاٹائٹس جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہو کر موت کے گھاٹ اترتے ہیں، تو وہ منظر بڑا المناک ہوتا ہے جب غریب والدین کے اکلوتے بیٹے کا جنازہ بوڑھے والدین کے ناتواں کاندھوں پر ہوتا ہے اور آنسوں کی لڑی ان کے چہرے پر جاری ہوتی ہے اور زبان سے وہ موت کے ان سوداگروں کے لیے بددعا کر رہے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ان کا بیٹا اس انجام تک پہنچا۔ صرف نشہ آور جیلی ادویے کی وجہ سے اوسطاً 40 افراد مر رہے ہیں، 10 افراد ان کی وجہ سے ناکارہ بن رہے ہیں، اوسطاً 6 افراد نفسیاتی مریض ہو رہے ہیں اور نہ جانے کتنے نشے کی حالت میں گمنام موت کی وادی میں بھٹک رہے ہیں۔ اور اب تو بچوں نے بھی نشے شروع کر دیے ہیں اور یہ کلیاں کھلنے سے پہلے ہی مرجھا رہی ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ گزشتہ زمانے کے ساتھ ساتھ اس کے انتہائی نقصانات سامنے آئے، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے کینسر، پھیپھڑوں کے امراض پھیل گئے۔ پھر والدین اور سرپرست اپنے بچوں اور نوجوانوں کو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرنے لگے۔ اب کچھ عرصے سے پاکستان کے بڑے شہروں لاہور، اسلام آباد، کراچی میں جو شیشہ کے نام سے نشہ مشہور اور مقبول ہو رہا ہے، ایک سروے کے مطابق یہ نشہ کرنے والوں کی تعداد اب ہزاروں میں ہے، لیکن اندیشہ ہے کہ عنقریب لاکھوں تک جا پہنچے گی۔ اس نشے میں مالدار نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھرپور دلچسپی لے رہے ہیں۔ ایک تحقیقی رپورٹ کے مطابق اس وقت سگریٹ والے نشے سے کئی گنا زیادہ نشہ ہے۔ دور اندیشوں کا کہنا ہے کہ اگر ابھی سے اس کے آگے بند نہ باندھا گیا تو یہ شیشہ باصلاحیت نوجوان نسل کو اپنے عکس میں اتار لے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ منشیات کی روک تھام کے لیے ہر سطح پر کوششیں کی جائیں۔ گھریلو سطح پر والدین اپنی اولاد کو نشہ آور چیزوں کے قریب بھی نہ پھٹکنے دیں۔ اسلام نشہ سے بچاؤ کی تعلیم دیتا ہے۔ اس میں نشہ بنانے والے، فروخت کرنے والے اور پینے والوں کے لیے برے اور خوفناک انجام کی خبر ہے۔ علماء کرام اپنے وعظ اور خطبات میں منشیات کی قرآن و سنت کی روشنی میں ممانعت بیان کر کے
اس کے انسداد کے لیے راہ ہموار کر دیں۔ سیکنڈری اسکولوں میں منشیات کے مضامین نصاب میں باقاعدہ شامل کیے جائیں تاکہ اس کی خرابیوں اور ہولناکیوں سے وہ آشنا ہو سکیں۔ اساتذہ اس موضوع پر لیکچر دے کر طلباء میں نشے کی نفرت بٹھائیں، کچے ذہنوں کو اس سے آگاہ کریں تاکہ وہ اپنی زندگی میں اس سے دور رہیں۔ کیپسول اور پاؤڈر سے لے کر شیشہ تک کا کاروبار کرنے والے لوگ جو نئی نسل کو تباہی اور بربادی کے گڑھے کی طرف دھکیل رہے ہیں اور غیر حسی طور پر مستقبل کے معماروں کے قاتل بن رہے ہیں، ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، ان کو عبرتناک سزا دی جائے تاکہ آئندہ آنے والی نسل محفوظ رہ سکے۔